السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر کسی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جیلس ریلیٹیوز یعنی حسد کرنے والے رشتہ دار۔ آپ چاہے جتنی بھی ان کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، کچھ لوگ صرف آپ کی خوشی سے جلن محسوس کرتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں کہ ان سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے اور ان کو کیسے پہچانا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ جب سکسیس حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے سکسیس کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ وہ کوئی اپریسیشن نہیں کریں گے، وہ کوئی آپ کی تعریف نہیں کریں گے، جسٹ آپ سے جیلس ہو کر وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جب کوئی چیز اپنی شیئر کریں تو وہ آگے سے تنقیدی جواب دیتے ہیں۔ آپ کو تنقیدی جواب ملے گا یا پھر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ انسان، یہ پرسن جو ہے نا مجھ سے جیلس ہے۔ سب سے بڑی اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی پرسن اپنی بات ہم شیئر کرتے ہیں نا کسی سے، تو وہ آگے سے یہ کہتے کہ بس تم ہی ہو اچھے، باقی تو سب بیکار ہے نا۔ یہی سب سے بڑی جیلس ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نا وہ ہر کام میں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ چاہے جتنا مرضی اچھا کام کر لیں گے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے نا ہم لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ آپ کو اپنی جیلسی میں، اپنے حسد میں ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نا وہ صرف آپ کو سٹاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، آپ کے ولاگز بھی دیکھیں گے، آپ نے جو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا وہ بھی دیکھیں گے، جو آپ فیس بک پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہو وہ بھی دیکھیں گے۔ ہر چیز پہ ان کی نظر ہوگی، لیکن وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور کبھی بھی جو ہے نا آپ اپنی خوشی جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کی خوشی میں ساتھ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے نا اپنی تکلیف اپنی بات کریں گے نا، اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو آپ کی تکلیف سے جو ہے نا وہ خوشی ملے گی، اور وہ وہاں سب سے پہلے حاضر ہوں گے، اور وہ یہ شو کریں گے کہ جی ہم لوگ جو ہے نا سب سے بڑے آپ کے ہمدرد ہیں، اور آپ کی جو ہے نا تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حسد کرنے والے رشتہ دار وہ آئینہ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی میں آپ کا جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ چہرہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب بھی آپ کو حسد کرنے والے پرسن کی پہچان ہو جائے نا، تو آپ نے اپنا ہمیشہ ریئیکشن جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا بالکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی ہی اپنی کمی اور کوتاہی ہے۔ آپ لوگوں کا نا ان سے ایموشنل ڈسٹنس رکھنا بہت ہی زیادہ نا ضروری ہے، کہ جب آپ کو پتہ چل جائے آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوں گے، آپ ان سے اپنا جو ہے نا تھوڑی سی دوری اختیار کریں گے۔ ہر بات کا نا جواب دینا نا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتوں کا جواب نا انسنی بھی کرنی چاہیے۔ ہر بات کا جواب دینا از ناٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کان سے سنیں، آپ دوسرے کان سے نکال دیں، بس ایسے لوگوں کے منہ بالکل مت لگیں۔ آپ کی جو خاموشی ہے نا، ان کے لیے سب سے بڑا یہ جواب ہے، کیونکہ آپ جب ان کو رپلائی نہیں کریں گے، آپ جب ان کو رسپانس نہیں کریں گے نا، وہ آٹومیٹیکلی نا ان کو آپ کی اس بات کا جواب مل جائے گا۔ اور دعا ان کے لیے کیا کریں، دعا میں ان کا بھی ذکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون دے، جو خوشیاں جو سکون آپ کے حصے میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ویسی ہی خوشیاں نصیب فرما دے، تاکہ جو ہے نا یہ لوگ آپ کی خوشیوں پہ نظر رکھنا چھوڑ دیں۔ اپنی انرجی کو ان لوگوں پر ویسٹ نہ کریں جو آپ کا نور، آپ کا سکون، آپ کا خوشی، آپ کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے قربانی مانگی۔ حابیل نے اپنے سب سے جو ہے نا اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی، جبکہ قابیل نے غفلت سے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، لیکن قابیل کی نہیں۔ اس پر قابیل نے جلن اور حسد میں آ کر اپنے ہی بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسانی جب زندگی تھی نا، جب انسان اس دنیا میں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان جب اس دنیا میں بنا کر بھیجا، تب کا یہ پہلا واقعہ ہے انسان کی تاریخ کا۔ حسد انسان کو سب سے بڑا گناہ کروا سکتی ہے، اس لیے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دل سے حسد اور نفرت نکال دینی چاہیے۔
حسد کرنے والا جو ہے نا وہ خود چلتا ہے پھر دوسروں کو جلاتا ہے۔ یہ جملہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ زندگی کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ حسد انسان کے اندر آگ کی طرح ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس کے اپنے سکون کو، اس کی خوشی، اس کا ایمان اور اس کا سب کچھ جو ہے نا وہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ترقی دیکھ کر بے چین رہتے ہیں، خوشی میں شامل نہیں ہوتے بلکہ دل میں جلن محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بے چین اور نفرت میں گزار دیتے ہیں اور پھر اپنی نیگیٹو سوچ جو ہے نا وہ دوسروں تک پھیلا کر ان کی زندگی کو بھی مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایکچولی حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی روشنی میں اپنے اندھیروں کا گلہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے نا جو جیلس ریلیٹیوز ہیں نا وہ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے بچنا ناممکن ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب شخص کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس کی ترقی سے خوشی نہیں ہوتے، مگر یاد رکھیے آپ کا ری ایکشن ہی آپ کی اصل سکسیس ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ہر تنقید کا جواب دینے لگ گئے تو آپ اپنا راستہ بھول جائیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنی محنت سے ثابت کریے کہ آپ کس مقام کے لیے لائق ہیں، کیونکہ دنیا صرف انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو بات نہیں کام کر کے دکھاتے ہیں۔ خود پہ فوکس رکھیں، سائلنٹ پاور بنیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ 3 چیزیں کسی بھی انسان کو کامیابی کی ان بلندیوں تک لے جا سکتی ہیں جہاں حسد، نفرت اور تنقید کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ زندگی میں مصیبتیں اور نیگیٹو لوگ آتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کا فوکس کلیئر ہو، آپ لفظوں کی بجائے اپنے کام سے جواب دینا جانتے ہوں، تو آپ خود کو ایک مثال بن جاتے ہیں۔ سائلنٹ پاور کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ یہ آپ کی خاموشی میں چھپی ہوئی وہ طاقت ہے جو وقت آنے پر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کا توکل اللہ پر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا رزق، عزت اور کامیابی چھین نہیں سکتی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ نہ حسد کرنے والے، نہ تنقید کرنے والے، نہ رکاوٹ ڈالنے والے۔ رزق، عزت، کامیابی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ آپ کا لکھا گیا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ کر رہے گا، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے روکنے کی کوشش کر لیں۔ انسان صرف ذریعہ بنتا ہے لیکن دینے والا صرف اللہ ہے، اس لیے گھبرائیے مت، رکیے مت، بس محنت کیجیے، دعا کیجیے اور یقین رکھیے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنے والے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں، کبھی چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اور کبھی پیٹھ چرا کر، لیکن یاد رکھنا آپ کی کامیابی ان کے لفظوں سے نہیں، آپ کی محنت اور اللہ کے فیصلے سے لکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں اور اپنی کہانی بھی لازمی شیئر کریں، اور چینل کو تو آپ لازمی ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز نہ ایزیلی بآسانی مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہو، چھپ کر نہیں چمک کر۔ اللہ حافظ۔